امریکہ اور ایران کے درمیان شدید تناؤ کے باوجود برف پگھلنے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ 6 فروری کو امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جسے عالمی سفارتکاری کی ایک بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسے آپریشن کا دوبارہ خطرہ مول نہیں لے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مذاکرات استنبول کی بجائے عمان میں متوقع ہیں، جس پر ٹرمپ انتظامیہ بھی راضی ہے۔ اب اہم پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان کو بھی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی اور پاکستان نے اعلان کر دیا شرکت کرنے کا۔ سینیٹر شہری رحمان کے مطابق سفارت سے تصادم روکا جا سکتا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ عامر صاحب، آپ سے آغاز کر رہی ہوں، کیا پاکستان اس کشیدگی کو کم کرانے میں فیصلہ کن کردار ادا کر پائے گا؟ عامر صاحب دیکھیں، پاکستان نے یہاں تک لانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پس پردہ ہے کہ ایران کی مجبوریاں، مشکلات، تعلقات ہمارے سب کچھ دیکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو اچھے تعلقات بنے ہیں، وہ اس مذاکرات میں نہ صرف ہمیں دعوت ملی ہے بلکہ ہم اس کی سہولت کار بھی ہیں۔ اور جو اب وہاں پہ عمان میں شفٹ ہو رہے ہیں، ایران بھی یہ کہہ رہا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ہو، ترکی ہو، تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں لڑائی جھگڑا نہ بنے اور جنگ کی سچویشن نہ بنے۔ تو پاکستان نے یہ کوشش کی، اب چین، رشیا، سب جو ایران کی سائڈ پہ موجود ہیں، ان سے بھی وہاں پہ امریکہ کا رابطہ موجود ہے، اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں سیٹلائٹ کو جب انہوں نے بند کیا ایران نے، تو انہوں نے سٹار لنک کے ذریعے دوسرے طریقے سے کام شروع کیا، تو اس کو بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ رشیا نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایران میں تباہی سے بچایا، کہ جو شر پسندوں کو وہاں پہ ہوا دے رہے تھے کہ لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہو، اس کو ڈی لنک کیا۔ تو یہ باتیں وہاں تک آئیں کہ جیسے وہ پھانسیاں بھی روک لی، کچھ حقائق کا سامنا ایران نے بھی کیا کہ جیسے پھانسیاں روک دی، دوسری طرف دوست ممالک نے بھی یہی کام کیا کہ لڑائی نہ ہو، آبلۂ ہرمز بند نہ ہو، وہاں سے 25% دنیا کا تیل گزرتا ہے۔ تو ایسے میں، اور ظاہر ہے چائنا بھی نہیں چاہتا، چائنا کی تو پالیسی نہیں ہے، لیکن چائنا کو ہی امریکہ درپردہ تنگ بھی کر رہا ہے۔ پس پردہ یہی حرکتیں وینزویلا میں بھی کی کہ ان کا آئل روکنے کے لیے، اور ادھر انڈیا کو دبایا ہے جو رشیا سے انہوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ جی ایک تو نمبر 1 آپ آئل نہیں لیں گے وہاں سے، آپ خریدیں گے بھی وینزویلا سے، اور $500 ارب کی ہم سے شاپنگ بھی کریں گے، اور آپ ہمیں 18% ٹیکس دیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں پاکستان، ایران، ظاہر ہے اس خطے میں اگر جنگ لگتی ہے تو گلف کے ممالک بھی اس کے اندر سارے کے سارے آ کے جائیں گے، اور پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا بھی طوفان ہوگا، اور پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جو کسی صورت میں نہیں چاہتا۔ تو میرے خیال میں بہتر حکمت عملی کے ساتھ پاکستان ان مذاکرات میں بھی موجود ہے اور خطے میں اہم کردار بھی ادا کرے۔ جی شاہد امیر صاحب، کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے پاکستان کا اس سارے معاملے میں؟ جی دیکھیے، اگر پاکستان کا کردار نہ ہوتا یا پاکستان کی اہمیت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو ان مذاکرات میں دعوت ہی نہ دی جاتی۔ اہمیت ہے، اور جیسے کہ عامر صاحب نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے پس پردہ رہتے ہوئے جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے دونوں ممالک کو، پاکستان کے گزشتہ سال جو کچھ پاکستان نے جس طرح انڈیا کو دھول چٹائی، اس کے بعد پاکستان کی جو اہمیت بنی ہے، اور اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے جو اچھے تعلقات ہیں وہ ہو گئے، اور دوسری جانب ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ان دونوں تعلقات کو بروکار لاتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی جو اس وقت کی جو سیٹ اپ ہے، انہوں نے دونوں ممالک کو قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان ظاہر ہے کہ اس کی اس خطے میں اہمیت ہے، اور پاکستان کا جو ایک بنیادی کردار ہے وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو دونوں ممالک امریکہ اور ایران آ کے مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہے ہیں، اس کا کریڈٹ یقیناً پاکستان کو بھی جاتا ہے، اور پاکستان ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ اگر اس خطے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا، اس کا نقصان ہی ہونا ہے سب کو۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یقیناً پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اسے دنیا تسلیم بھی کرے گی، اور یہ ہمیں ہوپ رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اس میں سے کامیابی بھی ملے گی، اور یہ دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو ٹینشن ہے اس میں واضح طور پر کمی آئے گی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک، جی الیاس صاحب۔ لیکن پاکستان بالکل اس وقت خطے میں ایک طاقت کے توازن کے لحاظ سے، اور پاکستان کے خارجہ جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان کی ایک اہمیت بڑھ گئی خطے میں، اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا غزہ کے معاملے میں اور دیگر اہم ایشوز پر، تو امریکہ اس وقت پاکستان کو اپنے ساتھ
اس مسئلے میں لے کے، اور یہ بڑا ایک اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان کا اس میں ہمیشہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کرے گا، اور اس میں ایران کو بھی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جو اس میں جنگ ہونے کو جاری ہے، جو جس طرح امریکہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں مذاکرات میں بڑی اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے، اگرچہ خطے میں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ جدھر بھی کریں مذاکرات، لیکن پاکستان بیچ میں ایک اہم رول ادا کرے گا، اور اس بارے میں ٹرمپ بھی کہہ چکا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک اہم موڑ ہے کہ پاکستان ایران کے تعلقات جو پہلے ماضی میں جو اتنے نہیں اچھے ہوتے تھے، لیکن اب بہتری کی طرف ہیں، اور ایران بھی بڑا پاکستان پر انحصار کر رہا ہے۔ تو یہ جو مذاکرات ہوں گے، اس میں جو ایک ہونے والی ہے، جیسے کہ پاکستان بھی چاہے گا کہ ون ون سچویشن ہو، دونوں کے برابر، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے خطے میں امن کی صورتحال خراب ہو۔ اگر صورتحال خراب ہوتی تو اس سے پورے سینٹرل ایشین ممالک میں جو ہے ایک ہوگا، تیل کی سپلائی بھی رکے گی، اس کے بعد یہ مہنگائی بھی بڑھے گی۔ تو ظاہر ہے اس چیز صورتحال کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی یہ جو تھا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ تو اس میں بالکل جو اب مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں پرسوں، تو اس میں پاکستان نے بالکل بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان اس کو یہ ادھر لے کے آیا، کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ پر مذاکرات پر، کہ جنگ بندی ایک سمجھ لیں کہ جنگ بندی ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے ان کو رول اپنا ادا کرے گا کہ جنگ روکے گا، اور اس میں ٹھیک ہے امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے اس کا جو خطے میں ہے رول بہت اہم ہے، اور ان کا بیٹھنا مذاکرات میں اس وقت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ایران کو بھی سمجھائے گا، امریکہ کو بھی بتائے گا کہ صورتحال کو اس طرح آپس میں کیا جائے کہ ون ون سچویشن رہے، دونوں کو نقصان ہو، تاکہ عوام کا نقصان ہوگا اس جنگ کی وجہ سے، اور خطے میں امن کی صورتحال بھی خراب ہوگی۔ تو دیگر ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کا لائزن ہے، تو اس وجہ سے پاکستان بڑی اہمیت رکھتا ہے اس میں۔ صحیح کوئکلی ناظرین، اب بریک سے واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران میں مذاکرات میں پاکستان کی شمولیت، شرکت، کیا اہم کردار، فیصلہ کن کردار ادا کر پائے گا پاکستان، اور کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ شکیل انجم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات میں پاکستان کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دعا، پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک ہے، اور ہمیشہ دنیا بھر میں پاکستان نے امن کی بات کی ہے، خواہ وہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہوں، خطے کے ممالک ہوں، یا دنیا کے دوسرے ممالک ہوں۔ پاکستان نے نہ صرف بات چیت کے ذریعے امن کی بات کی ہے، بلکہ پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آپ دیکھیں صومالیہ ہو، بوسنیا ہو، اور اس کے علاوہ کانگو ہو، وہاں پہ عملی طور پر جو ہے پاکستان نے اس کا مظاہرہ کیا کہ وہاں پر امن قائم ہو، اور اپنے اس کے امن مشن کے لیے پاکستان نے پاکستانی فوج کے دستے بھی وہاں پر بھیجے ہیں۔ جی، تو رہا سوال جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کا کردار ظاہر ہے پہلے بھی بڑا اہم رہا ہے، جب اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی کے دوران بھی پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا، اور یہ جو مذاکرات 6 کو ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی پاکستان اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں جنگ نہ ہو، امن ہو، اور اس کے علاوہ جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ اس علاقے میں اگر جنگ ہوگی تو سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوگا، کیونکہ ایران نے جو رد عمل دیا ہے اس کا جو امریکہ ہے وہ توقع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پھر نہ کوئی جہاں امریکی جو اڈے ہیں وہاں پر بھی میزائل حملہ کریں گے، اسرائیل پر بھی میزائل سے حملہ کریں گے، اس کے علاوہ اگر UAE ہے وہاں پر جو امریکی اڈے ہیں، بحرین ہے، تو اس ساری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ممالک ہیں جہاں پر دنیا بھر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دبئی، سعودی عرب، بحرین، قطر جو ہے وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس خطے میں جنگ ہو، کیونکہ اس سے پہلے جب حوثی باغیوں نے آپ نے دیکھا کہ ارامکو پر حملہ کیا تھا تو اس کے شیئرز ایک دم دھڑام سے آ کے نیچے گر گئے تھے۔ تو اس ساری سچویشن میں اگر واقعی جنگ امریکہ چاہتا ہے تو اس کی جو نتائج ہیں وہ امریکہ کو بھی فیس کرنے پڑیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی فیس کرنے پڑیں گے، اور پوری دنیا کو اس کے سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نئے ہرمز جب اگر بند ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اگر اس سے آئل پرائسز بڑھیں گی، جب آئل پرائسز بڑھیں گی تو پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو اس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کر تو بیٹھا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایران کی طرف سے اتنا شدید رد عمل آئے گا، تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی واپسی کا کوئی باعزت راستہ ملے اور وہ یہاں سے جو ہے واپس چلا جائے۔ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے پاکستان جو ہے مذاکرات کا حصہ ہے،
تو اس میں ایران نے بھی جو پہلے پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے مذاکرات کیے تھے اس کو اکنالجمنٹ دی ہے، اور اس کی اکنالجمنٹ اس طرح ہے کہ جو پاکستان پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا جو تاخیر کا شکار ہوا اور جس پہ پاکستان کو اربوں ڈالر جرمانہ ہو سکتا تھا، تو وہ جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے اس کو بھی مؤخر کیا اور پاکستان کو جو ہے اس طرف سے بھی ریلیف ملا۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے، اور ان مذاکرات میں بھی پاکستان مثبت کردار ادا کرے گا۔ جی خالد قیوم صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آغاز اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر امن کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہے، اور اس میں خاص طور پر پاکستان کا جو کردار سامنے آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار جو ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس خطے کے اندر امن جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ جو ہماری مغربی سرحد ہے وہاں پر جس طرح کل بھی ہم نے بات کی کہ وہاں پر جو بلیک اکانومی ہے وہ پہلے ہی بہت بڑا اس کا سائز ہو چکا ہے اور پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہاں سے ایران سے اس وقت جو ہے وہ 2 ارب 80 کروڑ لیٹر تیل جو ہے وہ وہاں سے پاکستان سمگل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں 270 ارب روپے کا تو صرف پاکستان کو ٹیکسوں کی مد میں جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ جو خطہ ہے خاص طور پر آبنائے ہرمز کی جو بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے جو گلف ممالک ہیں ان کا سارا تیل جو ہے وہ وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا احساس خطہ ہے، اور اس پر اگر جنگ مسلط ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اور جس طرح شکیل انجم نے بڑی اہم بات کی کہ پاکستان چاہے گا کہ یہ جنگ کے خطرات جو ایران پر آ رہے ہیں یہ ٹل جائیں، کیونکہ اس کا اثر براہ راست پاکستان پر آئے گا۔ ہماری تجارت ہم ایران کے ساتھ 10 ارب ڈالر تک بڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ تنازعات بڑھتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوتے تو پہلے والی جو 3 ارب ڈالر کی خالد صاحب وقت ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔